صلح الحدیبیہ، حدیبیہ کی صلح، یہ حدیبیہ بھی ہے اور حدیبیہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یا کی جو دوسری یا ہے اس کے تخفیف کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں حدیبیہ، اور تشدید کے ساتھ حدیبیہ بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عن المسور بن مخرمۃ و مروان يصدق كل واحد منهما حدیث صاحبہ قال، مسور بن مخرمہ اور مروان سے مروی ہے، ان میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کی بات کی تصدیق کرتا ہے اور کہتا ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کی بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں جو میں کہہ رہا ہوں یہ بھی ٹھیک ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہمارا ساتھی جو کہہ رہا ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔ دونوں ساتھی ایک دوسرے کی بات کو درست کہہ رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قال، دونوں کہتے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمن الحدیبیہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے زمانے میں نکلے، حتی اذا کانوا ببعض الطریق، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے میں تھے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان خالد بن الولید بالغمیم، بے شک خالد بن ولید وادی غمیم میں چھپے ہوئے ہیں، بے شک خالد بن ولید وادی غمیم میں ہیں، فی خیل لقریش طلیعۃ، غمیم جو ہے ایک وادی کا نام ہے، اور خیل جمع خیول بولتے ہیں گھوڑے کو یا گھوڑے پر سوار جماعت کو، طلیعۃ مقدمۃ الجیش کو بولتے ہیں، یعنی جو لشکر کے آگے آگے رہتا ہے اس کو بولتے ہیں مقدمۃ الجیش یا طلیعہ۔ ان خالد بن الولید بالغمیم فی خیل لقریش طلیعۃ، اللہ کے رسول نے فرمایا خالد بن ولید مقدمۃ الجیش کے طور پر وادی غمیم میں قریش کے گھڑ سوار جماعت کے ساتھ موجود ہیں۔ فخذوا ذات الیمین، ذات الیمین دائیں جانب، ذات الیمین دائیں جانب، فخذوا ذات الیمین، تو اے مسلمانوں تم لوگ دائیں جانب کو لازم پکڑو، مطلب جو دایاں علاقہ ہے، دائیں طرف کا علاقہ، تم لوگ ادھر سے چلو، اور جس راستے پر چل رہے ہو اس کو چھوڑ دو، غالباً ہو سکتا ہے یہ ڈائریکٹ غمیم جا رہا ہو اور آمنے سامنے مٹبھیڑ ہو جائے، تو اس سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ فخذوا ذات الیمین، تو اے مسلمانوں تم لوگ دائیں علاقے کو، دائیں طرف کے راستے کو لازم پکڑو، یعنی تم لوگ دائیں طرف سے چلو۔ شعار یشعر شعورا، محسوس کرنا، واللہ ما شعر بہم خالد، تو خدائے پاک کی قسم خالد بن ولید ان مسلمانوں کو، ان صحابہ کرام کو محسوس نہ کر پائے یا ان کو جان نہ پائے۔ حتی اذا ہم بقطرۃ الجیش، قطرۃ بولتے ہیں کالے غبار کو، کالے غبار کو، دھول غبار، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ حتی اذا ہم بقطرۃ الجیش، یہاں تک کہ جب وہ مسلمان لشکر کے غبار میں تھے، مطلب کیا؟ یعنی جب وہ پورا ان کا لشکر بنا اور پھر جو ہے لشکر کا جب دھواں اڑا، غبار اڑا، لشکر کا جب غبار اڑا تو اس غبار سے اشارہ ملا کہ ہاں مسلمان ادھر ہیں۔ حتی اذا ہم بقطرۃ الجیش، یہاں تک کہ جب مسلمان لشکر کے غبار میں تھے یا غبار میں ہوتے ہیں تو خالد بن ولید کو محسوس ہو جاتا ہے کہ مسلمان اس علاقے میں ہیں۔ فانطلق یرکض نذیرا لقریش، ہاں، رکض یرکض رکضا، تیز دوڑنا، یا الفرس سلے کے ساتھ گھوڑے کو ایڑ لگانا، اور
گھوڑے کو تیز دوڑانے کے لیے اس کو ابھارنا. بات سنائی. فن تلا کا یرکض، تو خالد ابن ولید گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے تیزی سے دوڑ پڑے، تیزی سے دوڑ پڑے. نذیرا لقریش، قریش کو ڈراتے ہوئے، قریش کو ڈراتے ہوئے تیزی سے دوڑ پڑے مسلمانوں کی طرف. وسار النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا کان بالثنیہ، سار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے قافلے کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ چلتے رہے. حتی اذا کان بالثنیہ، یہاں تک کہ جب اللہ کے رسول اس وادی میں پہنچے. سنیۃ جمع سنایا وادی اور گھاٹی، وادی اور گھاٹی. حتی اذا کان بالثنیہ، یہاں تک کہ جب اللہ کے رسول اس گھاٹی میں اور اس وادی میں پہنچے. التی یہبط علیہم منہا، حبط یحبط اور حبط یحبط، حبوطن کے معنی ہوتے ہیں اوپر سے نیچے آنا، اوپر سے نیچے اترنا. اور علیہم میں جو ہم کی ضمیر ہے اس سے مراد اہل مکہ ہیں. کرے وسار النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا کان بالثنیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے اپنے لشکر کے ساتھ یہاں تک کہ وہ اس گھاٹی اور وادی میں پہنچے. التی یہبط علیہم منہا، جس گھاٹی سے اہل مکہ پر اترا جاتا تھا، جس گھاٹی سے اہل مکہ پر اترا جاتا تھا. مطلب اسی گھاٹی سے اگر کسی کو مکہ آنا ہوتا تھا مکہ والوں کے پاس، تو اسی گھاٹی سے، اسی چوٹی سے کیا ہوتا تھا، اتر کے لوگ مکہ والوں کے پاس آتے تھے. اللہ کے رسول چلتے چلتے کہاں پہنچے؟ اس گھاٹی پہنچے، اس وادی پہنچے جہاں سے مکہ والوں پر اترا جاتا تھا. بس نہیں، تو وہیں پر برکت بھی راحلتہ، برکت بھی راحلتہ، راحلتن بولتے ہیں سواری کو. بارہ کا یبرکو، بروکن کے معنی ہوتا ہے بیٹھ جانا، یہ خاص طور سے اونٹ کے لیے آتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ جب وہاں پہنچے تو برکت بھی راحلتہ، تو اللہ کے رسول کی سواری یا اللہ کے رسول کی اونٹنی بیٹھ گئی وہاں. فقال الناس، تو لوگوں نے کہا، لوگوں نے کہا حل 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 حل، یہ اونٹنی کو ڈانٹنے کا ایک جملہ ہوتا ہے. حل حل، اٹھ اٹھ، اٹھ جا اٹھ جا، ٹھیک ہے. فَأَلَحَّتْ، الح یلح الحاحا، باب فعال سے اصرار کرنا، اصرار کرنا اور اڑ جانا، کسی جگہ کو لازم پکڑنا. فَأَلَحَّتْ، تو وہ اونٹنی اڑ گئی، اونٹنی اڑ گئی اور اس جگہ پر جم گئی. فقالوا، تو صحابہ نے کہا خلعت القصواء، قصواء اللہ کے رسول کی اونٹنی کا نام تھا. اللہ کے رسول کی اونٹنی کا نام کیا تھا؟ قصواء. خلع یخلع، خلعا و خلوعا، باب فتح یفتح سے اڑ جانا، نہ چلنا، ایک جگہ کھڑا ہو جانا. پسند نہیں؟ خلعت القصواء، تو صحابہ نے کہا کہ اونٹنی اڑ گئی ہے، اونٹنی نہیں چل رہی ہے، اونٹنی اڑ گئی ہے. خلعت القصواء، اونٹنی اڑ گئی ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما خلعت القصواء، قصواء اڑی نہیں ہے، قصواء اڑی نہیں ہے. وما ذاک لہا بخلق، اور نہ اس کے یہ اخلاق ہیں. ما یہاں پہ نافیہ ہے، وما ذاک،
اور یہ چیز نہیں ہے لہا اس کے لیے بخلقین اخلاق میں سے، یعنی یہ چیز اس کے اخلاق میں سے نہیں ہے، اس کے طور طریقے، اس کے اخلاق ایسے نہیں ہے کہ وہ بیچ راستے میں بیٹھ جائے اور اڑ جائے اور چلے نہیں، ایسا وہ کرتی نہیں۔ وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ، بلکہ اس کو ہاتھی کے روکنے والے نے روکا ہے۔ مراد اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھیوں کو مکہ مکرمہ میں کعبہ کے ڈھانے کے لیے جب وہ جا رہے تھے تو روک دیا تھا نا، اور وہ لشکر جو ہے ابرہہ کا وہ داخل نہیں ہو پایا اور کعبہ کو نہیں ڈھا پایا، کعبہ کو نہیں گرا پایا، تو اس کو کس نے روکا تھا؟ اللہ کی ذات نے۔ تو اسی طرف اشارہ ہے کہ وَلَكِنَّهَا حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ، بلکہ اس کو چلنے سے روک دیا ہے ہاتھیوں کے روکنے والے نے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ اس کو اشارہ ملا ہے، حکم ملا ہے، اسی لیے یہ چل نہیں رہی ہے۔